کی فراہمی کے لیے آپ PFFB آڈیو ورلڈ سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ آڈیو ورلڈ کے پاس 5ویں جماعت سے لے کر MA تک کے آرٹس کے مضامین کی ریکارڈنگز دستیاب ہیں۔ یہ آڈیو کتب فری رجسٹرڈ میل کے ذریعے آپ کے گھر پہنچائی جا سکتی ہیں۔ شکریہ۔ انسائیڈ گوانتانامو بے، تحریر وسیم شیخ، CD نمبر 6۔ قسط نمبر 24۔ FBI کی رپورٹ۔ یہ تمام صورتحال سامنے آنے کے بعد امریکی تحقیقاتی ادارے FBI نے بھی گوانتانامو بے میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعات پر مشتمل تحقیقاتی رپورٹ جاری کر دی۔ اس طرح الزامات کی تصدیق ہو گئی۔ FBI کی رپورٹ کے مطابق متعدد قیدیوں نے یہی کہا کہ امریکی محافظوں اور تفتیش کرنے والوں نے قرآن مجید کی بے حرمتی کی۔ ایک قیدی نے بتایا کہ قرآن پاک کو فلش میں پھینکا گیا۔ اس رپورٹ کے مطابق FBI کے ایجنٹوں نے 2002 اور 2003 میں مختلف قیدیوں کے تاثرات معلوم کیے تو انہیں معلوم ہوا کہ وہاں بھوک ہڑتال کرنے اور اجتماعی خودکشی کی دھمکیوں کی بڑی وجہ قرآن مجید کی بے حرمتی کے واقعات اور اس کے بعد امریکی محافظوں سے ہونے والا ان کا تنازع تھا۔ قیدیوں نے FBI کے تحقیقاتی افسروں کو بتایا کہ یہاں تعینات محافظوں نے قرآن پاک کی اس حد تک بے حرمتی کی کہ معاذ اللہ اسے پاؤں سے ٹھوکریں ماری گئیں اور اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ قیدیوں نے بتایا کہ یہ سب کچھ ہمارے لیے ناقابل برداشت ہے۔ امریکی محافظوں نے احتجاج کرنے والے قیدیوں کو بے رحمی سے مارا پیٹا اور قرآن کو اٹھا کر ٹوائلٹ میں پھینک دیا۔ رپورٹ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جب قیدی نماز پڑھتے تو امریکی محافظ ان کے گرد رقص کرتے۔ 6 مارچ 2004 کو ایک قیدی نے بتایا کہ ملٹری پولیس نے گندگی سے بھری ٹوکریاں اٹھا کر ان پر پھینکی۔ قیدیوں کو دوسروں کے سامنے ننگے ہو کر نماز پڑھنے کے لیے مجبور کیا گیا۔ 30 جولائی 2002 کو بھی قرآن مجید کی بے حرمتی کا واقعہ ہوا، جس کے بعد جیل میں بغاوت کی فضا پیدا ہو گئی۔ FBI کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ تفتیش کرنے والی خواتین امریکی اہلکاروں نے قیدیوں کے ساتھ جنسی تشدد بھی کیا، انہیں فحش و برہنہ تصاویر دکھا کر غلیظ جملوں سے اذیت پہنچائی گئی۔ احتجاج کرنے والے قیدیوں کی بطور سزا داڑھیاں صاف کر دی گئیں۔ رپورٹ کے مطابق 4 فروری 2003 کو بھی توہین قرآن کیے جانے کے واقعات سامنے آئے۔ بحوالہ نوائے وقت 26 مئی 2005۔ گوانتانامو بے جیل پر اقوام متحدہ کی رپورٹ اور امریکی رد عمل۔ اقوام متحدہ نے 2005 میں گوانتانامو بے اور یہاں اسیر قیدیوں کے بارے میں ایک رپورٹ جاری کی۔ جنیوا میں ہونے والے اجلاس میں اقوام متحدہ کی کمیٹی برائے انسداد تشدد میں شامل 10 ماہرین نے دہشت گردی کے خلاف جنگ میں گرفتار قیدیوں کے بارے میں حقائق پر مبنی تفصیلات حاصل کرنے کے بعد رپورٹ جاری کرتے ہوئے بتایا کہ امریکہ گوانتانامو بے میں کسی بھی شخص کو قید کرنے سے باز رہے، تمام خفیہ حراستی مراکز فوری طور پر بند کرے کیونکہ یہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے۔ وہاں پہلے سے قید افراد سے عدالتی عمل کے ذریعے نمٹ کر جلد از جلد رہا کیا جائے۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے امریکہ گوانتانامو بے اور دیگر خفیہ حراستی مراکز میں بدترین طریقہ تفتیش مثلاً قیدیوں کو پانی میں ڈبونا، جنسی تشدد، کتوں کے ذریعے خوفزدہ کرنا وغیرہ کے استعمال پر واضح پابندی عائد کرے، کیونکہ اس انسانی حقوق کے منافی سلوک کے باعث متعدد قیدی ہلاک ہو چکے ہیں۔ کمیٹی نے کہا کہ گوانتانامو بے اور دیگر خفیہ حراستی مراکز میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر امریکہ سمیت پوری بین الاقوامی برادری خاموش تماشائی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ پینل نے کہا کہ امریکہ لوگوں کے بزور طاقت اغوا میں ملوث ہے، لیکن امریکی حکام کی نظر میں اس طرح کا اقدام تشدد کے زمرے میں نہیں آتا، جو قابل افسوس امر ہے۔
رپورٹ میں بش انتظامیہ پر عائد الزامات کو تسلیم نہ کرنے پر کڑی تنقید کرتے ہوئے امریکہ پر زور دیا کہ اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ کسی قیدی کو خفیہ جیل میں نہیں رکھا جائے گا، کیونکہ اس طرح کی جیلوں میں قیدیوں کو رکھنا عالمی کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ کمیٹی کی پیش کردہ سفارشات کے بعد بش انتظامیہ کی ایک 24 رکنی ٹیم کمیٹی برائے انسداد تشدد کے پینل کے سامنے پیش ہوئی، جس میں امریکی وفد کے سربراہ اور امریکی حکومت کے قانونی مشیر جان بی بلیگر نے تسلیم کیا کہ امریکہ عراق، افغانستان اور گوانتانامو بے میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کا مرتکب ہوا ہے۔ تاہم اب امریکہ کا ریکارڈ بہتر ہو چکا ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ واپس جانے والے بہت سے قیدیوں کے ممالک نے بھی ان پر تشدد کیا، جس پر وفد نے بتایا کہ اس حوالے سے متعلقہ ممالک نے ہمیں تشدد نہ کرنے کی یقین دہانی کرا دی ہے۔ کمیٹی نے کہا کہ اس حوالے سے صرف ان ممالک کی یقین دہانی قابل قبول ہوگی جہاں انسانی حقوق کی صورتحال بہتر ہے، اور کمیٹی اس حوالے سے خود بھی صورتحال کا جائزہ لے گی۔ امریکی حکام نے بتایا کہ گوانتانامو بے میں قید 490 زیر حراست لوگوں کو رہا کیا جا رہا ہے، تاہم سعودی عرب اور یمن اور دیگر ممالک کی جانب سے اپنے قیدیوں پر تشدد نہ کرنے کی واضح یقین دہانی نہ ہونے کے باعث رکاوٹیں حائل ہیں۔ 9/11 کے بعد یہ پہلا موقع تھا کہ امریکہ نے بین الاقوامی ادارے کے سامنے پیش ہو کر اپنے فوجیوں اور انٹیلیجنس افسران کی حرکتوں کے باعث اٹھنے والے سوالات کے جوابات دیے۔ کمیٹی نے بین الاقوامی قانون کے تحت آرمی کی تحقیقات کے حوالے سے ایک نیا ضابطۂ اخلاق مرتب کرنے کی بھی سفارش کی تاکہ آئندہ قیدیوں کے ساتھ غیر انسانی طریقہ تفتیش کی روک تھام ممکن ہو سکے۔ رپورٹ میں دہشت گردوں کو مشرقی یورپ کے خفیہ حراستی مراکز میں رکھے جانے کے بین الاقوامی تنظیم ریڈ کراس کے الزام پر بھی غور کیا گیا، تاہم کمیٹی کسی حتمی نتیجے پر نہیں پہنچ سکی۔ گوانتانامو بے جیل کے عہدیداروں نے کہا کہ 4 قیدیوں نے جیل میں خودکشی کی کوشش کی، جبکہ 10 نے کھانے پینے کے برتنوں کی مدد سے سیکیورٹی گارڈز پر حملے کی کوشش کی، جنہیں ناکام بنا دیا گیا۔ جیل ترجمان رابرٹ ڈیونٹ نے بتایا کہ جیل میں 3 قیدیوں نے نیند کی گولیاں کھا کر اور ایک نے پھندا لگا کر جان دینے کی کوشش کی تھی۔ ابھی یہ حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ انہوں نے ایسا کیوں کیا۔ دونوں واقعات کی الگ الگ تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ترجمان نے بتایا کہ عملے کی کمی کے باعث روزانہ صرف 20 سے 25 قیدیوں سے باز پرس ہو سکتی ہے، حالانکہ ہمارے پاس 460 ایسے خطرناک قیدی ہیں جو تاحال اپنے خوفناک عزائم پر ڈٹے ہوئے ہیں۔ رپورٹ میں یہ بھی کہا گیا کہ ان الزامات پر امریکہ کی جانب سے تفتیش کا نہ کیا جانا تشدد کے بارے میں اقوام متحدہ کے کنونشن سے متصادم ہے۔ رپورٹ میں مطالبہ کیا گیا کہ اقوام متحدہ کے نمائندوں کو کیمپ کے تمام حصوں تک بغیر رکاوٹ کے جانے کی اجازت دی جائے اور قیدیوں سے اکیلے میں بات چیت کرنے کی بھی اجازت دی جائے۔ 2004 میں امریکہ نے اقوام متحدہ کے نمائندوں کو کیمپ دیکھنے کی دعوت دی تھی، لیکن انہیں قیدیوں کے ساتھ تنہائی میں بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ اقوام متحدہ نے کہا تھا کہ تنہائی میں قیدیوں کے انٹرویو دورے کی بنیادی شرط ہے، جس پر سمجھوتا نہیں ہو سکتا۔ اس وجہ سے اقوام متحدہ نے اپنے تفتیش کار بھیجنے سے انکار کر دیا تھا۔ ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے اقوام متحدہ نے امریکہ سے مطالبہ کیا کہ وہ گوانتانامو بے میں رکھے ہوئے 500 قیدیوں پر مقدمہ چلائے یا انہیں بغیر کسی تاخیر کے رہا کرے۔ اقوام متحدہ کے تحقیق کاروں کے مطابق گوانتانامو بے میں موجود 500 قیدیوں میں سے کچھ قیدیوں کے ساتھ ناروا سلوک رکھا جا رہا ہے، وہ تشدد کے زمرے میں آتا ہے۔ تاہم امریکہ نے اقوام متحدہ کی طرف سے گوانتانامو بے جیل میں واقع جیل کو بند کرنے کا مطالبہ یہ کہہ کر مسترد کر دیا کہ وہاں پر رکھے گئے قیدیوں سے انسانی سلوک کیا جا رہا ہے۔ امریکہ نے اقوام متحدہ کے تفتیش کاروں کے الزامات رد کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے کسی تحقیق کار نے در حقیقت گوانتانامو بے کا دورہ ہی نہیں کیا، اس لیے رپورٹ حقائق پر مبنی نہیں ہے۔ میجر جنرل مائیکل ری ڈینلوی کی رپورٹ۔
گوانتانامو بے کے آپریشنل کمانڈر میجر جنرل مائیکل ریڈ ٹینلوی نے دسمبر 2004 میں افغانستان کا دورہ کیا تھا۔ اس دورے کے بعد انہوں نے بش انتظامیہ سے کہا تھا کہ جزیرے میں قید لوگ انتہائی بے ضرر ہیں، ان کا تعلق کسی بھی تنظیم سے نہیں ہے۔ میجر جنرل کے ساتھ ساتھ وہ آرمی افسران بھی اعلیٰ کمان کے اس طرز عمل سے شدید نالاں اور برہم تھے جنہوں نے 49 افغانی اور 10 پاکستانی بے ضرر قیدیوں کو رہا کرنے کی سفارش کی تھی۔ ان 59 قیدیوں میں چھابڑی فروش، ٹیکسی ڈرائیور، مزدور، کسان اور ذہنی امراض میں مبتلا افراد شامل ہیں۔ مقامی افراد نے، جن میں اکثریت شمالی اتحاد کے جنگجوؤں کی ہے، بیشتر قیدیوں کو انعام کے لالچ میں اغوا کر کے امریکی فوجیوں کے حوالے کیا تھا۔ ایک بے گناہ شخص کو ایسے علاقے سے گرفتار کیا گیا جہاں وہ گزشتہ 20 سال سے قیام پذیر تھا اور محنت مزدوری کر کے گزر بسر کر رہا تھا۔ اس بیچارے کا طالبان یا القاعدہ سے دور دور کا بھی واسطہ نہیں تھا۔ افغان شمالی اتحاد کے غنڈوں نے، جن کی اکثریت شرم و حیا سے عاری اور مذہب سے نالاں ہے، کھاتے پیتے ایک زراعت پیشہ شخص کو اغوا کر کے محض اس لیے امریکی فوجیوں کے حوالے کر دیا کہ ان کی نظر اس شخص کی گاڑی، دولت اور جائیداد پر تھی۔ قندوز کے ایک 22 سالہ غریب نوجوان کے ساتھ بھی یہی سلوک کیا گیا۔ اسے بھی انعام کے لالچ میں اغوا کر کے امریکہ کے حوالے کر دیا گیا۔ بعد میں تمام تر تفتیش کے بعد اس کا تعلق کسی طور بھی طالبان اور القاعدہ سے ثابت نہ ہو سکا۔ وہ بیچارہ اپنی گزر اوقات کے لیے ایندھن کے لیے لکڑیاں فروخت کرتا تھا۔ مزار شریف سے ایک پاکستانی ٹیکسی ڈرائیور کو بھی شمالی اتحاد کے غنڈوں نے امریکی فوجیوں کے حوالے کر کے کیوبا بھیج دیا، جبکہ وہ انتہائی نچلے درجے کا جنگجو تھا۔ قیدیوں میں سے ایک شخص کی عمر تو 100 سال کے لگ بھگ تھی اور اس کی بینائی کمزور تھی اور منہ میں ایک دانت بھی نہ تھا۔ اس نے بتایا کہ میں اپنے عزیزوں سے ملاقات کرنے ارزگان گیا تھا کہ مجھے امریکی فوجیوں نے گرفتار کر لیا اور میرے ہر قسم کے احتجاج اور اس یقین دہانی کے باوجود کہ میرا طالبان یا کسی بھی جہادی تنظیم سے کوئی تعلق نہیں ہے، انہوں نے مجھے نہیں چھوڑا اور کیوبا روانہ کر دیا۔ واشنگٹن پوسٹ کی رپورٹ۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ میں امریکی CIA کے اس غیر انسانی طریقہ کار کی رپورٹ شائع ہوئی جو اس نے افغان قیدیوں سے روا رکھا ہوا ہے۔ جن قیدیوں نے CIA کے ساتھ تعاون کرنے سے انکار کیا، انہیں گھنٹوں کھڑا رکھا جاتا ہے یا گھٹنوں کے بل بٹھا دیا جاتا ہے۔ تمام وقت انہیں انتہائی غیر فطری اور نامناسب انداز میں بٹھایا جاتا ہے یا پھر 24 گھنٹے سونے نہیں دیا جاتا۔ تاہم اصل حقائق اس سے کہیں بدتر ہیں جو اس امریکی اخبار میں شائع ہوئے۔ امریکی اخبار کے مطابق امریکی ہائی کمان نے ایک رپورٹ دی تھی جس کے تحت 2 قیدی اس وقت شہید ہو گئے تھے جب ان سے پوچھ گچھ کی جا رہی تھی۔ دونوں قیدی نوجوان اور صحت مند تھے، یا تو وہ پوچھ گچھ کے دوران تشدد کے باعث جاں بحق ہوئے یا گرفتاری کے وقت ان کے جسموں پر جو زخم آئے تھے ان کا خاطر خواہ علاج نہیں کیا گیا۔ جو قیدی CIA سے تعاون کرتے ہیں ان کے ساتھ نسبتاً بہتر سلوک کیا جاتا ہے اور انہیں اضافی اوقات رشوت کے طور پر دیے جاتے ہیں۔ جو قیدی پوچھ گچھ کے سلسلے میں مسلسل مزاحمت کرتے ہیں انہیں دوسرے ملکوں کی خفیہ ایجنسیوں کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ ان ملکوں میں مصر، اردن، سعودی عرب اور مراکش شامل ہیں جو تشدد کے انتہائی شدید طریقوں میں مسلسل مصروف رہتے ہیں۔ قسط نمبر 25 امریکی حکومت کی سرکاری رپورٹ۔ 2004 میں امریکی حکومت نے اطلاعات کی آزادی کے قانون کے تحت 2000 صفحات پر مشتمل خفیہ دستاویزات کو عوام کے مطالعے کے لیے اوپن کر دیا۔ ان اوپن کی جانے والی امریکی دستاویزات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ گوانتانامو بے میں فوجیوں کی بربریت کا شکار قیدیوں کا پایا استقلال نہیں ڈگمگایا اور تفتیش کے دوران انہوں نے نہ صرف اعتراف کیا بلکہ فخریہ اعتراف کیا کہ انہوں نے طالبان کے لیے ہتھیار اٹھائے تھے۔ تاہم انہیں اپنے پکڑے جانے کا افسوس ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم غلط وقت پر غلط جگہ پر تھے، اس لیے گرفتار کر لیے گئے۔
اس کے علاوہ افغانستان اور پاکستان سے گرفتار کیے گئے کچھ قیدیوں، جن میں ایک معذور فرد بھی شامل ہے، کا دعویٰ ہے کہ وہ بے قصور ہیں اور انہیں بلا وجہ گرفتار کیا گیا ہے۔ مرغیاں پالنے والے ایک شخص نے اپنی روداد سناتے ہوئے کہا کہ میں 3 سال سے یہاں ہوں اور 3 برسوں میں جو کچھ بھی میں نے کہا اس پر کسی نے یقین نہیں کیا۔ وہ میری سنتے ہیں مگر سمجھتے ہیں کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اس پر الزام ہے کہ وہ طالبان کا اعلیٰ سطحی رکن ہے اور وہ جیلوں میں افغان قیدیوں کو ایذائیں دیتا تھا۔ حکومت کی طرف سے جاری دستاویزات سے اس کا نام حذف کر دیا گیا ہے۔ ان میں کسی بھی قیدی کا نام نہیں دیا گیا ہے، بلکہ ان کے گاؤں، شہر یا ملک کا نام تک ظاہر نہیں کیا گیا۔ ایک اور قیدی نے بتایا کہ افغانستان میں امریکی فوج نے اسے 2 ہفتے تک قید خانے میں بھوکا رکھا اور وہ مجھے ہتھکڑیاں ڈال کر رکھتے تھے اور کھانا نہیں دیتے تھے۔ ایک قیدی نے خود کو صحافی بتایا اور کہا کہ یہ سب غیر قانونی ہے۔ اگر ٹریبیونل افسر کے پاس میرے خلاف خفیہ ثبوت ہیں تو انہیں سامنے لانا چاہیے۔ واضح رہے کہ امریکی حکومت اگر اس شخص کے خلاف اطلاعات کو قومی سلامتی کے مفاد میں سمجھتی ہے تو خود ملزم کو بھی تمام شہادتوں کے بارے میں نہیں بتایا جاتا۔ دستاویزات کے مطابق ایک قیدی پر الزام ہے کہ وہ الارنا کا کارکن ہے، لیکن مضحکہ خیز بات یہ ہے کہ الزام لگانے والے خود نہیں جانتے کہ یہ کون سا گروپ ہے اور اس کے مقاصد کیا ہیں۔ سنوائی کے دوران قیدی نے جب پوچھا کہ جس گروپ سے اسے منسوب کیا جا رہا ہے وہ کون سا گروپ ہے تو ٹریبیونل اس کا جواب نہیں دے سکا۔ قیدی کا کہنا ہے کہ وہ سعودی شہری ہے اور پھل اور سبزیوں کا کاروبار کرتا تھا۔ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد وہ مسلمان بھائیوں کی مدد کا فرض پورا کرنے کے لیے پاکستان آیا تھا۔ جولائی 2004 سے گوانتانامو بے آنے والے ان گنت ٹریبیونلز نے جب قیدیوں سے بات چیت کی تو انہیں کافی حیرانگی کا سامنا کرنا پڑا، کیونکہ جنہیں دہشت گرد اور طالبان کہہ کر یہاں قید کیا گیا تھا ان میں سے کوئی بھی طالبان نہیں لگتا تھا۔ جج حضرات انتہائی بھیانک غلطیوں اور قیدیوں کے بارے میں غلط اطلاعات پر سر پیٹ رہے تھے، جبکہ قیدیوں کا موقف تھا کہ ان کے خلاف کسی قسم کے ثبوت و شواہد موجود نہیں۔ قیدیوں نے امریکی حکام کے خلاف اپنی شکایات کے انبار لگا دیے۔ یہ حالت محض افغانستان سے آئے ہوئے قیدیوں کی نہ تھی، بلکہ دنیا بھر سے آنے والے قیدیوں کا یکساں موقف یہی تھا کہ ان کے خلاف غلط الزامات ہیں کیونکہ وہ طالبان سے تعلق نہیں رکھتے۔ ایک افغان نے جو بے گناہ گوانتانامو بے میں قید ہے کا کہنا تھا، صاحب میں یہاں 3 سال سے قید ہوں لیکن میری بے گناہی پر کسی کو یقین نہیں۔ وہ میری فریاد ضرور سنتے ہیں لیکن اس پر قطعاً یقین نہیں رکھتے۔ میں ایک مرغی فروش ہوں مگر امریکیوں کی فہرست میں مجھے طالبان کا صف اول کا رہنما قرار دیا گیا ہے۔ اس مرغی فروش کا نام امریکی حکومت نے جاری نہیں کیا ہے اور اس کے متعلق دیگر اہم معلومات بھی دستاویزات میں شامل نہیں ہیں۔ ججز کا کہنا تھا کہ قیدیوں نے اپنے خلاف تشدد کی بھی شکایت کی ہے، حالانکہ جنگ میں گرفتار ہونے والوں پر تشدد جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی ہے۔ ان قیدیوں میں سے ایک قیدی ایسا بھی ہے جو جیل کو جنت قرار دیتا ہے کیونکہ اس کا سابقہ تجربہ انتہائی سخت تھا۔ اس کا کہنا تھا کہ افغانستان میں مجھے طالبان نے قید رکھا ہے، جہاں نہ تو وہ مجھے کھانے کو دیتے تھے اور نہ ہی اچھا سلوک کرتے تھے، جبکہ میری سخت پٹائی بھی ہوتی تھی، مگر یہاں مجھے اچھی طرح رکھا گیا ہے۔ لیکن دکھ صرف اس بات کا ہے کہ مجھے طالبان کہا جاتا ہے، حالانکہ میں طالبان نہیں بلکہ ان کا مخالف ہوں، جس کا ثبوت طالبان دور میں میری قید ہے۔ امریکی آخر مجھ پر یقین کیوں نہیں کرتے کہ میں طالبان نہیں ہوں؟ ایک اور قیدی نے امریکی ججوں کو حلفیہ بتایا کہ اسے امریکی فوجیوں نے گرفتاری کے بعد افغانستان میں بنائی گئی تہہ خانوں والی جگہ پر رکھا تھا اور وہاں اس پر جسمانی تشدد بھی کیا جاتا تھا۔ 2 ہفتوں تک اسے ہاتھ باندھ کر رکھا گیا، جبکہ کھانے کی جگہ سوکھی روٹی دیتے تھے۔
ایک قیدی نے جو یمن میں کام کرنے والی ایک آئل کمپنی میں کھانا پکاتا تھا بتایا کہ جب امریکی حکومت نے الزام لگا کر کمپنی پر پابندی عائد کر دی کہ یہ کمپنی القاعدہ کی صف اول کی قیادت سے تعلق رکھتی ہے تو مجھے ایک دن گرفتار کر کے امریکیوں کے حوالے کر دیا گیا. پھر مجھے گوانتانامو بے لایا گیا جہاں میں قید ہوں، لیکن میری سنوائی نہیں ہوتی. اس رپورٹ میں مزید بتایا گیا کہ گوانتانامو بے میں قید کئی ملزمان ایسے ہیں جو اپنے ملکوں سے یہاں بھیجے گئے. ان کے خلاف الزام لگایا گیا کہ انہوں نے خفیہ جرائم میں حصہ لیا. ٹریبیونل کو ایک قیدی نے بتایا کہ وہ صحافی ہے اور اس کے خلاف کارروائی اور قید غیر قانونی طرز عمل ہے. اس قیدی کا موقف تھا کہ اگر اس کے خلاف امریکیوں یا کسی اور کے پاس ثبوت ہیں تو پیش کریں. امریکی حکومت کا قاعدہ ہے کہ اگر کسی فرد کے خلاف محض شکایات مل جائیں کہ یہ شخص القاعدہ کا ممبر ہے یا امریکہ کے لیے سیکیورٹی رسک ہے تو اس کو فوراً گرفتار کر لیا جاتا ہے، جبکہ کسی بھی مرحلے پر اس پر عدالتی کارروائی میں حصہ لینے اور ثبوتوں کے دیکھنے پر پابندی عائد کر دی جاتی ہے. انڈونیشیا سے گوانتانامو بے لائے جانے والے ایک قیدی پر الزام لگایا گیا کہ وہ دہشت گردی میں ملوث فرد کو جانتا تھا اور اس نے امریکہ کو جان بوجھ کر مطلع نہیں کیا. قیدی کا موقف تھا کہ وہ 2001 میں اپنے والد کے انتقال پر انڈونیشیا چلا گیا، جہاں اس کی والدہ کے توسط سے ایک شخص سے ملاقات ہوئی جو خود کو سائنسدان بتاتا تھا اور اس پر الزام تھا کہ وہ پاکستان کے جوہری پروگرام کے لیے کام کر رہا تھا. انڈونیشی قیدی کا کہنا تھا کہ اسے علم نہ تھا کہ مذکورہ شخص جکارتہ میں واقع امریکی سفارت خانے پر حملے میں بھی ملوث ہے، لیکن جب مجھے پتا چلا کہ وہ اچھا آدمی نہیں ہے میں نے اس سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی کوشش شروع کر دی. یہی میری بے وقوفی تھی کہ میں اتنے دن اس سے رابطے میں رہا. ایک ایسے قیدی نے جس پر ایک دہشت گرد تنظیم کا کارکن ہونے کا الزام تھا ٹریبیونل کے جج سے سوال کیا کہ آپ جس تنظیم کو جانتے ہی نہیں کیسے کسی فرد پر الزام لگا سکتے ہیں کہ وہ اس سے تعلق رکھتا ہے. اس طرح ایک اور قیدی سعودی شہری ہے جو سعودی عرب میں پھل اور سبزیوں کا بڑا بیوپاری ہے. وہ 11 ستمبر کے حملوں کے بعد پاکستان گیا تھا جس کا مقصد امریکی نگاہ میں دہشت گردوں کی مدد تھا. اکثر قیدیوں نے دعویٰ کیا کہ وہ بے گناہ قید ہیں. ان میں ایک قیدی ایسا بھی ہے جو ضعیف العمر ہے اور ٹھیک سے چل پھر بھی نہیں سکتا. اس کا کہنا تھا کہ میں کس طرح امریکی فوج کے خلاف جنگ کر سکتا ہوں، میری ضعیفی کا کچھ تو خیال کیا جائے. اس ضعیف قیدی کا کہنا تھا کہ وہ گزشتہ 15 برسوں سے بستر پر موجود تھا، لیکن پھر بھی اسے طالبان قرار دے کر گوانتانامو بے لے آیا گیا. اس قیدی کی جان پہچان والے ایک اور قیدی نے تصدیق کی کہ مذکورہ قیدی ضعیف العمری کے سبب واقعی چلنے پھرنے سے عاجز تھا اور وہ اپنے علاج کے لیے ڈاکٹر کے کلینک تک ہی جا سکتا تھا، وہ بھی کسی سہارے کے ساتھ. جبکہ امریکی حکام کا الزام تھا کہ یہ بوڑھا حزب اسلامی افغانستان سے تعلق رکھتا ہے اور اس کے گھر پر امریکی افواج کے خلاف راکٹ حملوں کی منصوبہ بندی ہوئی تھی. اس کے گھر سے اسلحہ بھی برآمد کیا گیا ہے جس کے بارے میں بوڑھے قیدی نے ٹریبیونل کو بتایا کہ اس کے گھر سے ایک کلاشنکوف، ایک 12 بور رائفل اور ایک قدیم بندوق برآمد کی گئی تھی. لیکن اتنا اسلحہ ایک افغان کے لیے رکھنا معمولی بات ہے. آپ افغانستان کے کسی بھی گاؤں کے کسی بھی گھر میں چلے جائیں، اس سے زائد اسلحہ وہاں ملے گا. یہ ذاتی حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے اور یہ کوئی انوکھی بات نہیں ہے. افغانستان ہی سے تعلق رکھنے والے ایک خانہ بدوش کوچی کا کہنا تھا کہ صاحب میری بکریاں گم ہو گئی تھیں جن کی تلاش کے لیے میں اپنے بھائی کے ساتھ پہاڑوں پر گھوم رہا تھا کہ امریکیوں نے ہم دونوں کو حراست میں لے لیا. امریکی حکام نے دونوں کی گرفتاری پر اپنے موقف میں کہا کہ دونوں جس وقت گرفتار کیے گئے تھے اس وقت وہ ایک دھماکہ خیز مادے کے قریب موجود تھے. ٹریبیونل کو بتایا گیا کہ اس وقت بھی پورے افغانستان میں لاکھوں بارودی سرنگیں موجود ہیں. جب ٹریبیونل نے اس خانہ بدوش سے پوچھا کہ تم ایک جگہ سے دوسری جگہ کیسے جاتے ہو، تم
کون سی ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہو؟ کیا تمہارے پاس کوئی سواری ہے؟ خانہ بدوش نے مترجم کو بتایا، جی ہاں، میرے پاس سواری ہے۔ کیا؟ ٹریبیونل نے پوچھا۔ تو خانہ بدوش نے کہا، ایک اونٹ ہے جس پر سوار ہو کر مطلوبہ جگہ جاتا ہوں، لیکن میں امریکہ کے خلاف نہیں ہوں۔ ٹریبیونل کے سامنے پیش ہونے والوں میں گوانتانامو بے کا ایک قیدی ایسا بھی تھا جس کا نام اسامہ بن لادن سے منسوب دستاویزات میں موجود ناموں سے مشابہت رکھتا تھا، اور یہی رسمی مشابہت اس کی گرفتاری کا سبب بن گئی۔ قیدی کا موقف تھا کہ ایسے نام تو ہزاروں کی تعداد میں ہیں، کیا اس سب کا تعلق اسامہ سے ہے؟ ٹریبیونل نے جب قیدی سے پوچھا کہ کیا تم نام کی مشابہت کے سبب ممکنہ سزا سے واقف ہو، تو قیدی نے تعصب کا اظہار کرتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ جب ٹریبیونل نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے گاؤں میں تمہارا ہم نام کوئی شخص ہے، تو اس نے کہا، جی ہاں، ایک 47 سالہ شخص ہے جو میرا ہم نام ہے۔ اس قیدی پر الزام ہے کہ وہ مارچ 2023 میں ریڈ کراس کے کانوائے پر حملہ کرنے والے ایک دہشت گرد کا باڈی گارڈ ہے۔ اس حملے میں ریڈ کراس کا ایک فرد ہلاک ہو گیا تھا۔ دلچسپ ترین کیس اس 25 سالہ نوجوان کا سامنے آیا جس نے دعویٰ کیا کہ وہ امریکہ سے افغانستان آ کر عہدہ صدارت سنبھالنے والے حامد کرزئی کا ذاتی محافظ تھا، لیکن امریکیوں نے ایک جھڑپ کے دوران اسے ہی حملہ آور سمجھ کر گوانتانامو بے میں قید کر دیا۔ قیدی کا اصرار تھا کہ اس کی ملٹری تربیت خود امریکیوں کے ہاتھوں کابل کی اکیڈمی میں ہوئی ہے۔ جنوبی افغانستان سے تعلق رکھنے والے ایک اور افغان قیدی کی داستان ٹریبیونل نے ریکارڈ کی، اور اسے بتایا گیا کہ امریکی بمباری کے نتیجے میں اس کا گاؤں تباہ ہو گیا، جبکہ اس کے 12 اہل خانہ بھی اس حملے میں ہلاک ہوئے، جن میں معصوم بچے اور خواتین شامل تھیں۔ کئی قیدیوں نے زور دے کر کہا کہ وہ طالبان کے خلاف ہیں، اور بعض نے تسلیم کیا کہ وہ طالبان کے ساتھ مل کر کچھ مواقع پر مشترکہ جنگ بھی کر چکے ہیں جو القاعدہ کے رہنماؤں کو تحفظ فراہم کر رہے تھے، لیکن امریکی حملے کے بعد خود ان کو ہی طالبان قرار دے کر گرفتار کر لیا گیا، جو سراسر ظلم ہے۔ ایک قیدی نے بتایا کہ یہ ہمارے فرائض کا ایک حصہ تھا، اور ہم مقامی ملیشیا کی ہمراہی میں غیر ملکیوں کے خلاف جنگ میں مصروف ہیں۔ وہ ہمارا علاقہ تھا جہاں غیر ملکی آئے تھے۔ یہ ہمارے لیے ناقابل قبول تھا کہ ہم ان کے خلاف ہتھیار نہ اٹھاتے، لیکن ہم امریکی افواج اور اس کے اتحادیوں کے قطعاً خلاف نہیں ہیں۔ ایک قیدی کے خلاف دعوے میں امریکی حکام نے کہا کہ وہ لشکر طیبہ کا کارکن ہے، جو ایک پاکستانی تنظیم ہے اور القاعدہ سے اس کے تعلقات ہیں۔ یہ تنظیم کشمیر میں برسر پیکار ہے، جسے امریکہ کے اتحادی ملک پاکستان کی آشیرواد حاصل ہے۔ ٹریبیونل کو بتایا گیا کہ بھارت اور پاکستان دونوں کشمیر پر دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ اس کا علاقہ ہے۔ اس قیدی نے لشکر طیبہ کے حوالے سے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ اگر آپ اس تنظیم کو دہشت گرد قرار دے رہے ہیں تو آپ کو پاکستان کو بھی دہشت گرد قرار دینا پڑے گا، جو امریکہ کا اتحادی ملک ہے۔ سب سے اہم کیس فیروز عباسی کا تھا، جس نے ٹریبیونل میں امریکی حکومت کے خلاف شکایت کے انبار لگا دیے۔ فیروز عباسی ایک برطانوی قیدی تھا جسے بعد ازاں گوانتانامو بے سے رہا کر دیا گیا۔ امریکی حکومت نے اس پر الزام لگایا تھا کہ وہ افغانستان میں نہ صرف القاعدہ کا تربیتی کیمپ چلاتا تھا، بلکہ اسامہ سے اس نے کئی ملاقاتیں کی ہیں۔ اس نے خود اسی کیمپ سے تربیت بھی لی تھی، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ٹریبیونل میں اس کے خلاف یہ الزام لگایا ہی نہیں گیا۔ فیروز عباسی نے رہائی سے پہلے ٹریبیونل سے ملاقات میں اپنے اوپر عائد تمام الزامات کو دروغ گوئی پر مبنی قرار دیا تھا۔ فیروز عباسی نے امریکی دعوے کے جواب میں ٹریبیونل کے اراکین کو 100 صفحات پر مشتمل اپنا مدلل بیان دیا، جس میں اس کی ذاتی سرگزشت بھی شامل تھی، جس کے کئی واقعات دکھ بھرے تھے۔ پہل فیروز عباسی نے سیاہ فام امریکی مسلمان میلکم ایکس کے حوالوں سے اپنے دلائل دیے اور کہا کہ امریکہ میں اس کی مذمت کے لیے نہیں آیا ہوں،
میں ہر بات صاف اور واضح موقف کے ساتھ کہنا چاہتا ہوں جو کہ سچ ہے، اور حقیقت میں امریکیوں کو سچ بتانے آیا ہوں۔ اگر اس سچ سے امریکہ کی مذمت ہوتی ہے تو میں بری الذمہ ہوں۔ جب گفتگو کے ایک مرحلے پر عباسی مشتعل ہو گیا تو اسے کمرے سے باہر بھیج دیا گیا۔ عباسی سے دوران گفتگو جب ٹریبیونل کے صدر نے لفظ بین الاقوامی قانون استعمال کیا تو عباسی سخت مشتعل ہو گیا۔ وہ چیخنے لگا کہ مجھے بین الاقوامی قانون کی کوئی پرواہ نہیں، میں دوبارہ یہ لفظ سننا نہیں چاہتا۔ ٹریبیونل کے سامنے کچھ قیدیوں کے بیانات بڑے دلچسپ تھے۔ مثلا ایک افغان قیدی کا موقف ہے کہ طالبان نے اس کو مجبور کیا کہ وہ امریکہ کے خلاف لڑائی کرے اور انہوں نے مجھے نائب وزیر بھی بنا دیا، لیکن جیسے ہی امریکی افغانستان میں داخل ہوئے میں نے طالبان حمایت ترک کر کے امریکیوں کی اطاعت قبول کر لی۔ جب ٹریبیونل نے اس سے سوال کیا کہ جب کابل میں لڑائی جاری تھی تو کیا آپ نائب وزیر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے؟ قیدی نے جواب دیا، نہیں، جیسے ہی امریکیوں نے بمباری شروع کی تو میں نے وزارت ترک کر کے گھر جانے کو ترجیح دی، سو میں اپنے گھر چلا گیا اور دل سے امریکی اطاعت قبول کر لی۔ قسط نمبر 26 قیدیوں کے حقوق کا عالمی قانون جنیوا کنونشن۔ گوانتانامو بے میں اسیر قیدیوں کو کسی بھی قسم کے الزام کے بغیر بنیادی انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے محض اس لیے قید رکھا گیا کہ انہیں جنیوا کنونشن کے تحت جنگی قیدیوں کو ملنے والی مراعات نہ دینا پڑیں۔ امریکہ انہیں سرے سے جنگی قیدی ماننے ہی سے منکر ہے اور وہ انہیں غیر قانونی جنگجو کا نام دیتا ہے۔ جنیوا کنونشن کیا ہے اور اس میں کس طرح قیدیوں کے حقوق کا تحفظ کیا گیا ہے اور امریکہ اس کنونشن پر کیوں عمل نہیں کر رہا، یہ جاننے کے لیے جنیوا کنونشن کا مطالعہ ضروری ہے۔ جنگی قوانین کی تعبیر اور تشریح کے بین الاقوامی معاہدے یا میثاق کنونشن کا خاکہ 1864 میں متحارب ممالک کے رویوں کو بنیاد بنا کر تیار کیا گیا اور اس پر تمام اہم یورپی طاقتوں نے دستخط کیے۔ یہ معاہدہ ہلال احمر کے بانی ہنری ڈوننٹ کے ذہن کی اختراع تھا، جس کی روح سے یہ لازم کیا گیا تھا کہ اگر کسی متحارب ملک کی تحویل میں کوئی بیمار یا زخمی دشمن ہے تو اسے مناسب طبی سہولتیں فراہم کی جائیں گی۔ مزید برآں بیماروں اور زخمیوں کی دیکھ بھال کرنے والے افراد اور ذرائع کی ناوابستگی کو بھی منظور کیا گیا تھا۔ انسائکلوپیڈیا بریٹینیکا 1985 پوز۔ اس کنونشن کے بعد اس سلسلے میں بین الاقوامی ہیگ کانفرنس منعقد ہوتی رہیں، جن میں 29 جولائی 1899 اور 18 اکتوبر 1907 کی ہیگ کانفرنس کو کافی شہرت حاصل ہوئی۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد 27 جولائی 1929 میں 97 دفعات پر مشتمل جنیوا کنونشن برائے جنگی قوانین اور حقوق کا قیام عمل میں آیا۔ امریکہ اور دیگر 46 ریاستوں نے اس کنونشن کی توثیق کی اور یہی وہ کنونشن تھا جس نے مستقبل میں اس حوالے سے راہیں فراہم کی اور دوسری جنگ عظیم کے اختتام کے بعد اقوام عالم نے نہایت مفصل انداز میں اس جانب غور و خوض شروع کیا۔ اس کے نتیجے میں جنگی قوانین کے حوالے سے 21 اپریل سے 12 اگست 1949 کے دوران 4 جنیوا کنونشن مارز وجود میں آئے۔ نمبر 1، میدان جنگ میں زخمی اور علیل فوجیوں کے حقوق سے متعلق آرٹیکل 63، کنونشن فار دی amelioration of the condition of the wounded and sick armed forces the field۔ نمبر 2، دشمن کے بحری جہاز اور بحری اڈے پر بیمار اور زخمی فوجیوں سے متعلق قوانین، آرٹیکل 64، کنونشن فار دی amelioration of the condition of the wounded, sick and wrecked member of armed forces at sea۔ نمبر 3، جنگی قیدیوں سے سلوک کے حوالے سے کنونشن، آرٹیکل 143، ٹریٹمنٹ فار پریزنر آف وار۔
نمبر 4 دوران جنگ عام شہریوں کے حقوق سے متعلق کنونشن آرٹیکل 159 رائٹ آف سویلین ان وار ٹائم۔ کنونشن کا اپنا طویل دستور العمل ہے جو مجموعی طور پر 429 دفعات اور ضمیموں پر مشتمل ہے اور یہ اقوام متحدہ کے منشور کا جز ہے۔ اقوام متحدہ کے تمام اراکین اور وہ ممالک جو اقوام متحدہ کے رکن نہیں ہیں مگر ان کنونشنز کی توثیق کر چکے ہیں، وہ یہ حق رکھتے ہیں کہ اپنے معاملات ان کنونشنز کے تحت حل کریں اور کروائیں۔ جنیوا کنونشن کی خلاف ورزی کرنے پر کوئی ریاست کسی دوسری ریاست کے خلاف بین الاقوامی عدالت انصاف کا دروازہ کھٹکھٹا سکتی ہے۔ سوئٹزرلینڈ کی حکومت اس کے تکنیکی اور تنظیمی معاملات کی دیکھ بھال کی ذمہ دار ہے۔ وقتاً فوقتاً مزید کنونشنز کا انعقاد بھی رکن ممالک کے مشورے اور مرضی سے سوئس حکومت ہی کرتی ہے۔ مالی اعتبار سے ہر رکن ممالک کو ایک خاص رقم ادا کرنی ہوتی ہے۔ 1949 میں جنیوا کنونشن کے رکن ممالک کی تعداد 63 تھی جو اب بڑھ کر 188 ہو گئی ہے۔ جو ممالک اس کنونشن کی توثیق کر چکے ہیں ان کے نام یہ ہیں: الجزائر، البانیہ، آسٹریا، افغانستان طالبان حکومت سے قبل اور بعد میں، ارجنٹائن، برازیل، بہاماس، بحرین، بیلاروس، بنگلہ دیش، بارباڈوس، بولیویا، بوٹسوانا، بلغاریہ، برونڈی، بوسنیا ہرزیگوینا، کینیڈا، وسطی افریقہ، جمہوریہ چاڈ، چلی، چین، کانگو اور بہت سے ممالک شامل تھے۔ کنونشن کی دفعات کے مطابق تمام رکن ممالک کنونشن پر عمل کرنے کے پابند ہیں اور کسی جانب سے خلاف ورزی کی صورت میں ان پر لازم ہے کہ وہ ان کی مذمت کریں۔ 1949 کے جنیوا کنونشن میں جنگ اور جنگ کے بعد کے زمانے کے حوالے سے قوانین مرتب کیے گئے۔ ان میں میدان جنگ میں دشمن کے بیمار اور زخمی سپاہیوں سے سلوک سے متعلق قوانین شامل تھے اور کسی ایسے دشمن کو قتل یا زخمی کرنا جو ہتھیار ڈال چکا ہو اور عدم حفاظت کے پیش نظر اپنے آپ کو حراست کے لیے پیش کر چکا ہو ممنوع قرار دیا گیا۔ فوجی ضرورت کے علاوہ جائیداد کی تباہی اور ضبطی وغیرہ کو بھی ممنوع قرار دیا گیا اور باقاعدہ فوجی جو جنگ کے دوران بیمار یا زخمی ہو جائیں ان کو بغیر کسی تفریق، قومیت، جنس، مذہب اور سیاسی نظریات کے حفاظت میں مکمل دیکھ بھال کرنے سے متعلق وضاحتیں شامل کی گئیں۔ کنونشن میں دشمن کے بحری جہاز میں سوار زخمی اور بیمار افراد کے حوالے سے بھی حقوق و فرائض مرتب کیے گئے اور یہ طے کیا گیا کہ وہ بحری جہاز جو طبی امداد کی فراہمی پر مامور ہوں انہیں تحویل میں لینے یا دیگر معاملات سے مستثنی قرار دیا گیا۔ جنیوا کنونشن میں زمانہ جنگ میں عام شہری کے حقوق کی بابت بھی معاملات زیر غور آ گئے جس میں ان کی جان و مال، عزت و آبرو کے تحفظ کی یقین دہانی کرائی گئی، مگر اسے صرف لفظی جمع خرچ قرار دیا جا سکتا ہے کیونکہ مثل مشہور ہے کہ گیہوں کے ساتھ گھن بھی پستا ہے اور دوران جنگ تو زیادہ تر گھن ہی پستا نظر آتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے قوانین مدون کیے گئے ہیں۔ یہ کافی خوش آئند بات ہے اور انسانی حقوق کی ترجمانی کی دلیل ہے۔ اس کنونشن میں پہلے کے مقابلے میں 20ویں صدی کی جنگی ضروریات کے پیش نظر مزید جامع ضوابط مرتب کیے گئے اور حراست میں لینے والے فریق پر سختی سے یہ پابندیاں عائد کی گئیں کہ وہ قیدیوں سے انسانی سلوک کرے۔ کنونشن نے قیدیوں کی زندگی اور مرتبے کی خلاف ورزی کرنے پر پابندی لگائی اور غیر انسانی اور ظالمانہ سلوک کو ممنوع قرار دیا۔ جنگی قیدیوں کے معاملات سے متعلق جنیوا کنونشن کل 143 دفعات اور 5 ضمیموں پر مشتمل ہے جن میں سے چند خاص دفعات حسب ذیل ہیں۔ دفعہ نمبر 4 جنگی قیدیوں کی تعریف سے متعلق ہے۔ اس کے مطابق
دوران جنگ یا بعد تک حربی قوتوں کے شکنجے میں قید کوئی شخص جنگی قیدی کہلائے گا۔ محدود معنوں میں یہ اصطلاح اس شخص کے لیے استعمال ہوتی ہے جو منظم طور پر فوج سے تعلق رکھتا ہو۔ وسیع معنوں میں وہ گوریلے اور عام شہری جو دشمن کے خلاف مسلح انداز میں برسر پیکار ہوں، جنگی قیدی پریزنر ٹو وار کے زمرے میں آتے ہیں۔ دفعہ نمبر 9 کے مطابق بین الاقوامی ہلال احمر کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ جنگی قیدیوں کے ضمن میں مختلف سرگرمیاں کر سکتی ہے۔ دفعہ نمبر 11 کے مطابق ہلال احمر ثالثی یا مصالحت یعنی فریقین کے درمیان کوشش کرنے کا اختیار رکھتی ہے۔ دفعہ نمبر 12 کے مطابق جنگی قیدی کو تحویل میں رکھنے والی قوت کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس کا ہر طرح سے خیال رکھے۔ دفعہ نمبر 13 کے مطابق جنگی قیدی کے ساتھ نرمی اور شائستگی کا رویہ رکھا جانا چاہیے۔ دفعہ نمبر 15 کے مطابق اگر جنگی قیدی بیمار یا زخمی ہو تو تحویل میں رکھنے والی قوت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اخراجات پر اس کا علاج کرائے۔ دفعہ نمبر 16 کے مطابق علاج اور دیگر امور کے حوالے سے ناروا سلوک نہیں رکھا جائے گا، بلکہ اسی نوعیت کی تکنیکی اور طبی سہولتیں فراہم کرنا ناگزیر ہوں گی جو تحویل میں رکھنے والی قوت اپنے فوجیوں کو فراہم کرتی ہے۔ دفعہ نمبر 22 کے لحاظ سے قیدیوں کی صحت کو مد نظر رکھتے ہوئے صاف کشادہ جگہ فراہم کی جانی چاہیے اور انہیں کوٹھڑیوں میں ہرگز نہیں رکھنا چاہیے۔ دفعہ نمبر 25 کہتی ہے کہ اگر ہو سکے تو ان کو رہائش کے لیے باقاعدہ کوارٹر مہیا کیے جائیں۔ دفعہ نمبر 26 کے تحت جنگی قیدیوں کو مناسب مقدار میں غذا دی جانی چاہیے اور تمباکو نوشی کے عادی قیدیوں کو اس کی اجازت دی جانی چاہیے کہ وہ تمباکو نوشی کر سکیں۔ دفعہ نمبر 27 کے مطابق دیگر بنیادی ضرورتوں میں جنگی قیدیوں کے کپڑوں، جوتوں اور زیر جامے کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ دفعہ نمبر 28 کے مطابق جنگی قیدیوں کے ہر کیمپ میں کینٹین کی سہولت ہونی چاہیے۔ دفعہ نمبر 21 کے مطابق جنگی قیدیوں کو جزوی یا کلی طور سے وعدے یا پیرول پر رہا کیا جا سکتا ہے، مگر تحویل میں رکھنے والی ریاست کے قوانین کے مطابق۔ دفعہ نمبر 29 کے مطابق حفظان صحت کا خیال رکھا جانا چاہیے۔ دفعہ نمبر 31 کہتی ہے کہ جنگی قیدیوں کا وقتاً فوقتاً باقاعدہ طبی معائنہ ہونا چاہیے تاکہ ان کی صحت کے بارے میں آگاہی رہے۔ آخری قسط دفعہ نمبر 134 کے مطابق موجودہ کنونشن 27 جولائی 1929 کے جنیوا کنونشن کا نیم البدل ہے۔ دفعہ نمبر 135 کے لحاظ سے 29 جولائی 1899 اور 18 اکتوبر 1907 کے ہیگ کنونشن کے ممالک بھی اس کنونشن کے رکن تصور کیے گئے۔ دفعہ نمبر 136 یہ بیان کرتی ہے کہ تمام رکن ممالک 12 فروری 1950 سے اس کنونشن پر دستخط کرنے کے مجاز ہیں۔ دفعہ نمبر 137 کہتی ہے کہ مقررہ تاریخ کے بعد جلد از جلد توثیق کر کے سوئٹزرلینڈ کے دارالحکومت برن میں کاغذات جمع کرانے ہوں گے اور تمام ریکارڈ سوئس فیڈرل کونسل کے پاس ہوگا، جس کی تصدیق شدہ نقول وہ رکن ممالک کو دے گی۔ دفعہ نمبر 139 کے مطابق تمام رکن ممالک کنونشن کونسل کرنے کے پابند ہیں۔ دفعہ نمبر 142 کے مطابق رکن ممالک کنونشن سے علیحدگی اختیار کر سکتے ہیں، مگر علیحدگی یا عدم تعلق سے 1 سال قبل سوئس فیڈرل کونسل کو علیحدگی کی درخواست دینا ہوگی۔ دفعہ نمبر 134 کے مطابق سوئس کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کنونشن کو اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ میں جلد از جلد رجسٹر کرائے۔ اس کے علاوہ سوئس فیڈرل کونسل کی یہ بھی ذمہ داری ہے کہ وہ نئی ریاستوں کی توثیق یا علیحدگی اختیار کرنے والی ریاستوں کے عدم تعلق کے بارے میں اقوام متحدہ کے سیکریٹریٹ کو معلومات فراہم کرے۔ 12 اگست 1949 کو جنیوا کنونشن کی تمام کارروائیاں مکمل ہوئیں۔ اس کے ساتھ ہی رکن ممالک نے اس امر پر بھی اتفاق کیا کہ معاملات اور واقعات کی نوعیت کے اعتبار سے
وقتاً فوقتاً اس نوع کے کنونشن منعقد ہوتے رہیں گے۔ چنانچہ 1949 کے بعد 21 اکتوبر 1950 کو بھی جنگی قیدیوں کے معاملات، ان کی بحالی اور سلوک کے حوالے سے جنیوا کنونشن منعقد ہوا۔ 1951 میں مہاجرین ریفیوجیز کی آبادکاری اور فلاح و بہبود کے سلسلے میں قواعد و ضوابط وضع کیے گئے۔ ان کنونشن کی خاص بات پناہ گزینوں کی تعریف تھی، جس پر عالمی برادری نے اتفاق رائے کا اظہار کیا۔ اسی نوعیت کا ایک کنونشن 1968 میں جنیوا میں منعقد ہوا، جس میں جنگی قوانین زیر بحث آئے۔ اس کے علاوہ 1977 میں 2 جنیوا پروٹوکول منعقد کیے گئے، جن میں زمانہ جنگ اور زمانہ امن کے قوانین کی تعبیر و تشریح پر غور و خوض کیا گیا۔ اس کے ساتھ جنگی جرائم کے حوالے سے تعریفات متعین کی گئیں، جن میں کہا گیا زہریلی گیس کا استعمال، زخمیوں اور ہتھیار ڈالنے والے سپاہیوں کا قتل عام، زمینی جنگ میں ہلاک ہونے والوں کی لاشوں کی بے حرمتی، جنگی قیدیوں کے ساتھ بہیمانہ سلوک، دشمن کے نہتے شہریوں پر حملہ یا ان کا قتل، آثار قدیمہ، ہسپتالوں، مذہبی عبادت گاہوں اور تعلیمی اداروں کی تباہی اور آبادی پر حملہ بھی جنگی جرائم میں شامل ہیں۔ یہ تھے وہ عظیم مقاصد جو جنیوا کنونشن کی ترجمانی کرتے ہیں، جن میں جنگی قیدیوں سے سلوک اور تبادلے کے قواعد و ضوابط مرتب کیے گئے۔ جنیوا کنونشن کے تمام زاویے اور جہتیں انسانی تہذیب کی عکاسی کرتی ہیں، لیکن کسی بھی دور میں ان قواعد و ضوابط پر کوئی خاص عمل درآمد نہیں ہوا۔ کیا گوانتانامو بے بند ہو جائے گا؟ گوانتانامو بے ہماری فوج اور شہریوں کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ مسلم دنیا اور مشرق وسطی میں آزادی اور جمہوریت کو فروغ دینے کی ہماری کوششوں کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، لہذا اس جیل کو بند ہو جانا چاہیے۔ جو قیدی امریکی سیکورٹی کے لیے خطرہ نہیں ہیں، ان کو ان کے ممالک کے حوالے کر دینا چاہیے۔ یہ الفاظ انٹرنیشنل رائٹس اینڈ رسپانسبلٹیز کے ایسوسیٹ ڈائریکٹر کین کوٹ کے ہیں۔ گوانتانامو بے میں قیدیوں کے ساتھ تشدد اور زیادتی کی وجہ سے پوری دنیا امریکہ پر دباؤ ڈال رہی ہے کہ وہ گوانتانامو بے جیل کو بند کر دے، کیونکہ اس جیل میں بہت سے بے گناہ قیدی بھی بند ہیں جن کا کوئی پرسان حال نہیں۔ ان میں سے اکثریت یہاں 4 سال سے قید ہے اور اس قابل ہی نہیں کہ عدالت سے رجوع کر سکے۔ 24 فروری 2006 کو الجزیرہ ٹی وی کو انٹرویو دیتے ہوئے اٹلی کے وزیر اعظم سلیوو برلسکونی نے بین الاقوامی شخصیات کے ان بیانات کی حمایت کی جس میں انہوں نے امریکہ سے کہا تھا کہ وہ گوانتانامو بے جیل کو بند کر دے۔ اطالوی اعلیٰ عہدیدار نے بھی واضح کیا کہ کیوبا میں امریکی فوجیوں نے گوانتانامو بے میں نیول بیس پر غیر قانونی قبضہ کیا ہوا ہے، لہذا امریکہ کو ابو غریب اور دوسری خفیہ جیلوں کو فوراً بند کر دینا چاہیے۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کمیشن نے اس مسئلے کو سب سے زیادہ اٹھایا۔ اقوام متحدہ کے انسانی حقوق کی کمیشن کے 5 تفتیشی ارکان نے امریکہ پر زور دیا کہ وہ گوانتانامو بے جیل بند کر دے اور قیدیوں کو ان ممالک کے حوالے کرے یا پھر انہیں رہا کرے۔ 17 فروری 2006 کو اقوام متحدہ نے 54 صفحات پر مشتمل رپورٹ جاری کی۔ اس رپورٹ کی بنیاد سابق قیدیوں کے انٹرویو، وکیلوں سے بات چیت، میڈیا رپورٹ اور امریکی حکومت سے پوچھے گئے سوال ناموں پر مبنی تھی۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ ہر قیدی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے علاج معالجے کے بارے میں شکایت کرے اور اسے یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے وکیل سے مقدمہ لڑوائے۔ اقوام متحدہ کے سیکریٹری جنرل کوفی عنان نے کہا، مجھے امید ہے کہ یہ جیل جتنی جلدی ممکن ہو بند ہو جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ہر قیدی کو ایک موقع دیا جانا چاہیے جس میں وہ اپنے آپ کو بیان کر سکے۔ 9 مارچ 2006 میں پولیٹیکل بورڈ آف پیس اینڈ جسٹس کے صدر کارڈینل رینٹینو مرٹینو نے امریکہ کو گوانتانامو بے میں قیدیوں کے حقوق اور مرتبے کے احترام نہ کرنے کا قصوروار ٹھہرایا۔ اپنی پریس کانفرنس میں انہوں نے کہا
کہ ہر قیدی کو حق حاصل ہے کہ وہ مقدمہ لڑے اور اسے یہ جاننے کا بھی حق حاصل ہے کہ اسے کیوں گرفتار کیا گیا۔ اس عالمی دباؤ کے بعد پہلی بار امریکہ نے 12 مارچ 2006 کو گوانتانامو بے جیل بند کرنے پر آمادگی ظاہر کی۔ برطانوی اخبار دی انڈیپینڈنٹ کے مطابق بش انتظامیہ کے اعلیٰ عہدیداروں نے اس حوالے سے برطانوی حکام سے مشورہ کیا کہ گوانتانامو بے جیل کو کس طرح بند کیا جائے اور جیل میں قید سینکڑوں قیدیوں کو کن قوانین اور شرائط کے تحت ان کے ممالک منتقل کیا جائے۔ اخبار کے مطابق امریکی انتظامیہ اسامہ بن لادن کے قریبی ساتھیوں اور 5 برطانوی شہریوں سمیت گوانتانامو بے جیل کے قیدیوں کو ان کے ممالک کے حوالے کرنا چاہتی ہے، اور اس سلسلے میں امریکی اٹارنی جنرل نے برطانوی وزراء سے رابطہ کیا تھا۔ برطانیہ اس ضمن میں مشرق وسطی اور شمالی افریقہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور ان سے اس بات کی گارنٹی لے رہا ہے کہ کسی بھی قیدی کو ان ممالک کے حوالے کرنے کے بعد ان پر تشدد نہیں کیا جائے گا۔ امریکی وزارت خارجہ کے ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری کولن گریفی نے بی بی سی ٹی وی کو بتایا کہ امریکہ برطانیہ کے ساتھ بات کر رہا ہے کہ کس طرح قیدیوں کو ان کے ممالک منتقل کیا جائے اور گوانتانامو بے جیل کو بند کیا جائے۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے سالوں میں ہم کوئی راستہ نکال لیں گے کہ آیا ان قیدیوں کو ان ممالک کے حوالے کیا جائے یا پھر وہ یہ واضح کریں کہ آگے جا کر وہ ہمیں نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ اس بیان سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکیوں کا ارادہ نہیں ہے کہ وہ ان قیدیوں کو ان کے ممالک کے حوالے کریں۔ بین الاقوامی دباؤ سے بچنے کے لیے امریکہ گوانتانامو بے جیل بند کرنے پر بظاہر آمادہ تو ہوا ہے، لیکن یہ مسئلہ یہاں ختم نہیں ہوتا۔ یہ سب کچھ صرف دنیا کی نظروں سے بچنے کے لیے کیا جا رہا ہے۔ ان قیدیوں کو کہاں منتقل کیا جائے گا اس بارے میں کوئی واضح بات سامنے نہیں آئی ہے، لیکن اگر قیدیوں کی منتقلی کے حوالے سے امریکہ کی گزشتہ تیاریوں کو دیکھا جائے تو ان میں سب سے اہم نام افغانستان کا ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے لیے قیدیوں کو منتقل کرنے کی بہترین جگہ افغانستان سے بہتر اور کوئی نہیں۔ اس سلسلے میں امریکہ نے افغان حکومت سے پہلے ہی معاہدے کے لیے بات چیت شروع کر دی تھی۔ اگست 2005 میں بش انتظامیہ نے گوانتانامو بے سے 70% قیدیوں کو سعودی عرب، یمن اور افغانستان منتقل کرنے کے لیے گفت و شنید شروع کر دی تھی۔ اس سلسلے میں امریکہ کے جنگی جرائم کے سفیر رچرڈ پراسپر اور ڈپٹی اسسٹنٹ سیکرٹری آف ڈیفنس فار ڈینٹی آفیسر زویکس مین نے افغانستان کا دورہ کیا تھا۔ امریکی اعلیٰ عہدیداروں کے مطابق یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ قیدیوں کی تعداد کو گوانتانامو بے سے کم کیا جائے اور ان کے بوجھ کو ان ممالک کے ساتھ تقسیم کیا جائے۔ امریکی عہدیداروں نے افغانستان کے ساتھ ایک معاہدہ بھی کیا جس میں افغان قیدیوں کو گوانتانامو بے سے کابل کے قریب بگرام ایئر بیس منتقل کرنے کی بات ہوئی۔ افغان حکومت نے اس معاہدے کو تسلیم کر لیا۔ 5 اگست 2005 کو واشنگٹن کے مطابق امریکی اعلیٰ عہدیداروں نے کہا کہ ان قیدیوں کی منتقلی آنے والے 6 مہینوں میں کی جائے گی۔ یہ معاہدے گوانتانامو بے میں قیدیوں کی تعداد کو کم کرنے کی طرف ایک بڑا قدم ہے، تاہم انہوں نے کہا تھا کہ اس کوشش کا مقصد گوانتانامو بے جیل کو بند کرنا نہیں ہے۔ افغانستان کے ساتھ ساتھ امریکہ نے سعودی عرب اور یمن کے ساتھ بھی قیدیوں کے حوالے سے ایسا معاہدہ کرنے کی کوشش کی۔ واشنگٹن پوسٹ کے مطابق جنگی جرائم کے سفیر رچرڈ پراسپر امریکی وفد کے ساتھ سعودی عرب گئے اور وہاں اعلیٰ حکام سے اس سلسلے میں بات چیت کی، لیکن شفافیت کے انتقال کی وجہ سے معاہدے پر عمل درآمد نہیں ہو سکا۔ پراسپر نے کہا کہ امریکی حکومت 129 سعودی اور 104 یمنیوں کو گوانتانامو بے سے ان کے اپنے ملک منتقل کرنے کے لیے کام کر رہی ہے، تاہم قیدیوں کی منتقلی سے پہلے ان ممالک کو اس بات کی ذمہ داری لینی ہوگی کہ وہ ان قیدیوں کو جنگی جرائم سے روکیں گے۔ انہوں نے کہا کہ قیدیوں کو افغانستان منتقل کرنے میں سب سے بڑی رکاوٹ جیلوں کی تعمیر ہے۔
امریکی افسر افغانستان میں جیل بنانے اور گارڈز کی تربیت دینے کے لیے تیار ہیں۔ امریکی افسر افغانستان میں جیل بنانے اور گارڈز کی تربیت دینے کے لیے تیار ہیں۔ امریکہ نے افغانستان میں جیل بنانے کے لیے افغان حکومت سے وعدہ کیا تھا۔ مسٹر ویکس مین نے کہا کہ افغانستان میں جیل بنانے کے لیے پینٹاگون مالی مدد کرے گا تاکہ قیدیوں کو گوانتانامو بے سے یہاں منتقل کر کے فوجی قید خانے میں رکھا جا سکے۔ انہوں نے نئی جیل کے حوالے سے زیادہ تفصیلات نہیں بتائیں۔ امریکہ نے افغانستان میں نئی جیل بنانے کے لیے $10 ملین کے فنڈز دیے تھے۔ اس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ نے ایسا اس لیے کیا تھا کہ مستقبل میں اگر گوانتانامو بے بند کرنا ہو تو اس کے پاس دوسرا آپشن ہو۔ افغانستان ان کے لیے سب سے محفوظ جگہ ہے۔ افغانستان میں بظاہر تو افغان حکومت ہے، لیکن حکومت پر اصل کنٹرول امریکہ کا ہے۔ حکومت کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے امریکہ کی مرضی سے ہوتے ہیں۔ افغانستان پر مکمل کنٹرول ہونے کی وجہ سے گوانتانامو بے کے قیدیوں کو یہاں منتقل کرنا بہتر ہے۔ اس طرح سے وہ بین الاقوامی دباؤ سے بچ جائے گا اور جس طرح چاہے قیدیوں کے ساتھ سلوک بھی کرے گا۔ تاہم ایمنسٹی انٹرنیشنل نے قیدیوں کو افغانستان منتقل کرنے کی شدید مخالفت کی تھی۔ 6 اگست 2005 کو اپنے پریس ریلیز میں ایمنسٹی انٹرنیشنل نے کہا کہ وہ گوانتانامو بے سے قیدیوں کو افغانستان منتقل کرنے کے سخت خلاف ہے۔ اس کے خیال میں گوانتانامو بے سے قیدیوں کو افغانستان منتقل کرنے سے قیدیوں کے ساتھ تشدد کے واقعات اور دوسرے انسانی حقوق کی زیادتی میں اضافہ ہو سکتا ہے۔ یہ بیان اس وقت شائع ہوا جب واشنگٹن نے اعلان کیا کہ 110 افغان قیدیوں کو افغانستان منتقل کیا جائے گا۔ ایمنسٹی انٹرنیشنل میں شمالی امریکہ کے ریسرچر شیرون کریٹاف نے کہا کہ امریکہ کو یا تو گوانتانامو بے بند کرنا چاہیے یا پھر قیدیوں کو امریکہ کے قانون کے تحت سزا دینا چاہیے یا پھر رہا کرنا چاہیے۔ In the 7 years the Bush administration has run Guantanamo, the damning evidence has stacked up. Barack Obama has pledged to close Guantanamo as soon as possible. And even George W. Bush concluded 2 years ago it should be closed down. But the damage has been done. And what of the thousands of men still locked up, not just in Guantanamo, but thousands of others held in secret detention facilities under US control around the world? You don't want this? The extent of the harm done to the West's reputation in the Islamic world is hard to judge, and for me at least, this is the most worrying thing of all. Will the Muslim world ever trust America again? From the start, Guantanamo seemed to represent all that was wrong with the uncompromisingly aggressive reaction to 9/11. I suspect that it will take much more than a new face in the White House to recover all that has been lost. اس کے ساتھ ہی یہ کتاب اپنے اختتام کو پہنچی۔ 6 CDs پر یہ کتاب مکمل ہوئی۔ یہ اس کتاب کی CD نمبر 6 اور آخری CD ہے۔ اس کتاب کو آپ کے لیے پڑھا اصغر حسین نے۔ آڈیو کنٹرولز پر ہیں عارف بزمی۔ ہماری صوتی کتب کی کاپی بنانا قانوناً جرم ہے۔ اگر صوتی کتابوں کے بارے میں ہم سے رابطہ کرنا چاہیں تو ٹیلی فون نمبر 2253803 یا PO باکس نمبر 1652 اسلام آباد پر محمد منیب سے رابطہ کریں۔ اب انشاءاللہ کسی اور کتاب میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ آڈیو ورلڈ آپ کی شاندار کامیابی کے لیے دعا گو ہے۔ ہماری جانب سے اللہ حافظ۔ شکریہ۔